الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مسلمان اور مومن کے لیے جس طرح اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے. اہل ایمان کی صف میں شامل ہونے کے لیے جس طرح اللہ کی بات وحی مطلوب کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول کی بات وحی غیر مطلوب کو ماننا بھی ضروری ہے. جس طرح کوئی بندہ اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے لیکن رسول کو نہیں مانتا، قرآن کریم اس کے ایمان کو غیر معتبر قرار دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی بات کو مانے اور رسول کی بات کو نہ مانے، شریعت اسلامیہ اس کے ایمان کو بھی معتبر نہیں سمجھتی. مسلمان اور مومن ہونے کے لیے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب دونوں کو ماننا ضروری ہے. جو لوگ قرآن کریم کو حجت سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اس معنی میں کامل اور مکمل کتاب سمجھتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے گمان کے مطابق ان کے پاس اس پر کئی دلائل ہیں. قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، بعض احادیث پاک کے متون بھی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق حدیث کی کتابت اور تدوین سے ہے، اور بعض شبہات وہ ہیں جن کا تعلق عقل انسانی سے ہے. ان کو وہ اپنے گمان کے مطابق دلائل سمجھتے ہیں، حقیقت میں ان کی حیثیت شبہات، وساوس، شکوک اور اعتراضات سے زیادہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے دلائل ہیں، لیکن وہ دلائل نہیں، ان کی حیثیت صرف شبہات کی سی ہے. غلط فہمی کہہ لیں، ان کو غلط فہمی لگی ہے، یا جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. کوئی بھی آپ اس کو عنوان دے سکتے ہیں. قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں جن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ رسول کے ذمے صرف بات کو پہنچانا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ ان علیک الا البلاغ وغیرہ، اس طرح کی آیات جن میں یہ مفہوم، یہ مضمون آیا ہے کہ رسول کے ذمے بات کو پہنچانا ہے. اب ان حضرات کا مستدل وجہ استدلال یوں ہے کہ رسول کے ذمے صرف وحی کو پہنچانا ہے. رسول کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک قاصد، ایک نمائندہ ہوتا ہے. قاصد کی ذمہ داری صرف اتنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام آگے تک پہنچا دے. اسی طرح رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ اپنی امت تک پہنچا دے. رسول کی حیثیت مبلغ سے زیادہ نہیں ہے، بس پہنچا دیا، اور پہنچانے کے بعد نبی کی ذمہ داری ختم ہے. ہمیں چونکہ عربی زبان آتی ہے، عربی لغت اور عربی گرامر سے ہم واقف ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مزید کسی چیز کی، حدیث کی، علماء کی، فقہا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا، ایک ہے قرآن کریم کو سمجھانا. قرآن کریم خود سمجھیں، اسے فہم قرآن کہتے ہیں، اور آگے دوسروں کو سمجھیں، اسے تفہیم قرآن کہتے ہیں. قرآن کریم سمجھنے کے لیے
کئی چیزیں ضروری ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کیا گیا تو قرآن کریم سمجھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ فہم قرآن کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو، عربی زبان بھی آتی ہو اور عربی محاورات کا بھی پتہ ہو کہ قرآن کریم نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے عربی زبان کا، اہل عرب اس کا معنی کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو عربی زبان آتی ہو لیکن عربی محاورات کا علم نہ ہو، یا محاورے کا علم ہو لیکن ذہن میں نہ آئے، بسا اوقات قرآن کریم کی آیت صحابی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ آج تو ہم 15ویں صدی میں چل رہے ہیں، اگر صرف عربی زبان پر عبور ہو لیکن عربی محاورات کا نہیں پتہ کہ عربی زبان کے اس جملے کا مطلب کیا ہے، اہل عرب اس کو کس محاورے میں استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کبھی قرآن کریم کی آیت اس صحابی کو بھی سمجھ نہیں آتی جس نے قرآن کریم کو اترتا ہوا دیکھا ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ حصہ نازل ہوا کہ رات سونے کے بعد اس وقت تک تم کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ صحابی رسول سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صبح تو میں بہت دیر تک کھاتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا قرآن کریم نے کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سفید دھاگا سیاہ سے الگ نہ ہو اس وقت تک کھا سکتے ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ان کو اٹھا کر دیکھتا، پتہ نہیں چلتا تھا سیاہ کون سا سفید کون سا، میں پھر کھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لوسادتک عریض یا عدی، اے عدی تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا یہاں دھاگوں سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، یہاں دھاگوں سے مراد آسمان کی سیاہ اور سفید سرخی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک کھا سکتے ہو۔ آگے اللہ نے جملہ نازل کیا من الفجری، یہ اس واقعے کے بعد نازل ہوا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کا معنی من الفجری یعنی صبح صادق ہے۔ اب توجہ فرمائیں، صحابی رسول ہے، عربی زبان سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، عربی زبان کا پتہ ہے، محاورے کا علم نہیں ہے، قرآن صحابی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہیں فرماتے۔ تو فہم قرآن کے لیے پہلی چیز ہے عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو، اس کے لیے ضروری ہے علم الادب، اس کے لیے ضروری ہے عربی گرامر، اس کے لیے ضروری ہے صرف اور نحو، ان چیزوں کا ہونا۔ دوسری چیز جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن کریم کی آیات کا شان نزول، قرآن کریم کی آیات کا پس منظر، قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤنڈ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ جب تک وہ لمبا واقعہ شان نزول سبب نزول نہ ہو تو بسا اوقات قرآن کریم کی آیت کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ظاہری لفظوں کو دیکھ کر بسا اوقات بندہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک جنگ ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص نے تلوار لی اور تلوار لے کر مشرکین کی کفار کی صفوں میں گھس گئے۔ کسی شخص نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اکیلے ہو وہ بہت ہیں، اگر تم اس طرح جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، خودکشی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، فرمایا کہ آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم نے بیان کیا ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں وہاں پہ موجود تھا۔ اس آیت کے پس منظر شان نزول یہ ہے، اللہ نے اسلام کو فتوحات عطا فرمائی۔ انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں
ہم کچھ وقت کے لیے کاروبار سنبھالیں، اپنی زمینوں کو سنبھالیں۔ اب تو اسلام کافی پھیل گیا۔ اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جہاد کی تیاری چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا مت کرو۔ اگر تم چھوڑ دو کہ دشمن تیاری کر کے حملہ کرے گا، تو آیت کا معنی یہ ہے کہ قتال کی تیاری کو مت چھوڑو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن زیادہ ہو تو اس کی صفوں میں مت گھسو۔ اب دیکھیں، یہ بات کرنے والے شخص وہ ہیں جو عربی زبان سمجھتے ہیں، شان نزول کا پتہ نہیں ہے، آیت کب نازل ہوئی اس کا علم نہیں ہے، تو کبھی کبھی غلط فہمی عربی زبان جاننے والوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو دوسری چیز ہے قرآن کریم کی آیات کا پس منظر، شان نزول اور بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صحابہ کے دروازے پہ جائے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے نزول کے عینی گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام میں اعتماد ضروری ہے۔ نمبر 3، مراد خداوندی معلوم ہو۔ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مراد معلوم ہو، اللہ اس آیت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، خدا کی مراد کیا ہے۔ اللہ کی مراد جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رسول کے دروازے پہ جائے۔ تو فہم قرآن کے لیے میں نے 3 باتیں بنیادی عرض کی ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو، جس کے لیے عربی ادب ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات کا شان نزول معلوم ہو، جس کے لیے صحابہ پر اعتماد ضروری ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کی مراد معلوم ہو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی زندگی پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ جب ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کریں گے، خود قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ عربی زبان محاورات کے ساتھ آتی ہے، نہ قرآن کریم کی آیات کا شان نزول معلوم ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے مراد خداوندی معلوم ہے، پھر انسان کبھی کبھی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اس کی ہدایت کی بجائے ضلالت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور بعض لوگوں کے لیے یہی قرآن گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے قرآن کریم کی بات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے۔ اب ان آیات کو ذرا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ ان علیک الا البلاغ۔ اس بارے میں ہم پہلی بات یہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ آیت کس مقصد کے لیے اتری ہے، ان آیات کے نزول کا پس منظر کیا ہے، یہ آیتیں اللہ رب العزت نے کیوں نازل کی ہیں۔ جب ہم شان نزول کی طرف جاتے ہیں، کتب تفاسیر کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے ان علیک الا البلاغ ما علی الرسول الا البلاغ۔ ان آیات کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ ان آیات سے مقصود اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھاتے ہیں، مشرکین مکہ نہیں مانتے، اللہ کے نبی دلائل دیتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی معجزات پیش کرتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ ان کے مطالبات پورے فرماتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے پیغمبر، اگر یہ نہ مانیں تو کیا آپ ان کے لیے اپنی جان دے دیں گے؟ اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ مانیں ان کا فائدہ، نہیں مانیں آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے اتنا پوچھا جائے گا حل بلغت، کیا آپ نے دین ان تک پہنچایا تھا؟ آپ سے یہ تو پوچھا جائے گا بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا منوایا تھا یا نہیں منوایا تھا۔ تو ان آیتوں سے مقصود حضور کو تسلی دینا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، آپ کے ذمہ بات پہنچانی تھی، آپ نے پہنچا دی۔ مانیں گے ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا مقصد ہے اس آیت کریمہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حجت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث حجت نہیں ہے، دلیل شرعی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا اس مضمون سے اور اس مسئلے سے دور دور کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات،
جو لوگ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم اسی جملے پہ ختم ہو جاتا ہے؟ ان علیک الا البلاغ ما علی الرسول الا البلاغ، کیا قرآن کریم کے اندر صرف یہی آیتیں ہیں یا اس کے علاوہ آیات اور بھی ہیں؟ آپ اصول ذہن میں رکھ لیں، اگر موقع ملا وقت بچا تو میں انشاءاللہ اس پہ عقائد کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کروں گا، اگر نہ ملا زندگی نے پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ اصول ذہن میں رکھ لیں، کسی عقیدے کے متعلق، کسی مسئلے کے متعلق جب قرآن کریم کی ایک آیت دیکھیں گے تو عقیدہ اور مسئلہ اور ہوگا، اس عقیدے اور مسئلے کے متعلق جب تمام آیات اکٹھی کریں گے اب عقیدے اور مسئلے کی نوعیت بدل جائے گی۔ جس عقیدے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اگر صرف ایک آیت کو دیکھیں گے، ایک آیت کو دیکھیں گے عقیدہ مکمل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آیت آپ کے خلاف جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بزرگ قرآن کریم کے مخالف نظر ہے، اور جب آپ اس مسئلے کے متعلق تمام آیات اکٹھی کریں گے پورا عقیدہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، مسئلے کی نوعیت بھی سامنے آئے گی، اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے بزرگ غلط نہیں ہیں، ہمارے بزرگ صحیح رخ پر ہیں۔ کسی عقیدے اور مسئلے کے متعلق جب ایک حدیث سامنے رکھیں گے تو عقیدے کی نوعیت الگ ہوگی، اور جب اس مسئلے کے متعلق تمام احادیث اکٹھی کریں گے تو عقیدے اور مسئلے کی نوعیت بالکل بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک حدیث کے تمام طرق اکٹھے نہ کیے جائیں، جب تک ایک مسئلے کی تمام حدیثوں کو جمع نہ کیا جائے، لم تفہموا، تمہیں مسئلہ سمجھ آئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ والحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک میں اجمال ہوتا ہے، ایک میں تفصیل ہوتی ہے، ایک میں ابہام ہوتا ہے، دوسری میں وضاحت ہوتی ہے۔ تو کسی بھی عقیدے اور مسئلے کے متعلق تمام احادیث اکٹھی کرنی ضروری ہے، اور یہ مجتہد کا کمال ہوتا ہے۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مجتہد کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، اور مجتہد اس مسئلے کی تمام حدیثوں کو دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، میں نے مسئلہ کون سا دینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ مجتہد کا کمال ہوتا ہے۔ جہاں تک مجتہد کا ذہن، مجتہد کی فہم، مجتہد کی عقل جاتی ہے، ہم سوچنا بھی چاہیں تو وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں مجتہد کا مسئلہ قرآن کے خلاف، مجتہد کا مسئلہ حدیث کے خلاف۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا امام ہو، مجتہد ہو، اور کبھی نصوص کی مخالفت کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجتہد نصوص کی مخالفت نہیں کرتا، ہاں کبھی کبھی مجتہد کا مسئلہ نصوص کے خلاف نظر آتا ہے، اور اس نظر آنے کی بھی کئی وجہ ہوتی ہیں جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مجموع الفتاوی میں تفصیل سے لکھے ہیں کہ یہ سبب ہو سکتا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک مسئلے کے یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کی عبارتوں کا ہے، بزرگوں کی تمام عبارات کو اکٹھا کریں، جس عقیدے کے بھی متعلق ہے، جس مسئلے کے بھی متعلق ہے، جب تک مکمل عبارات سامنے نہ ہوں کبھی جلد بازی سے کام نہ لے، فتویٰ بازی سے کام نہ لے، بزرگوں کو اور اپنے اکابرین کو قرآن اور حدیث کا مخالف نہ کہیں۔ ان کا علم بہت وسیع تھا، ان کے علم میں بہت گہرائی تھے، وہ سارا کچھ سمجھتے تھے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے، سرسری سا مطالعہ ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اپنے بزرگوں پر فتویٰ بازی شروع کرتے ہیں، فلاں کا نظریہ قرآن کے خلاف، فلاں کی بات حدیث کے خلاف ہے۔ تو جب تک تمام نصوص، تمام عبارات، تمام اقوال سامنے نہ ہو اس وقت تک عقیدے اور مسئلے کی نوعیت بندے کے سامنے نہیں آتی۔ تو ہم کہتے ہیں ان علیک الا البلاغ، کیا یہ قرآن کریم کی صرف یہی آیت ہے؟ قرآن کریم کی اور آیتیں نہیں ہیں؟ اس مسئلے کے متعلق جب ہم اور آیتیں دیکھتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن اس لیے دیا تاکہ آپ اپنی امت کو قرآن سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ نے بتایا رسول کی حیثیت صرف مبلغ کی نہیں ہے، رسول مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ مبین بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے ذمے تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کے ساتھ ساتھ تبیین بھی ہے۔ ہم نے دوسری آیات دیکھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے رسول اس لیے بھیجا یتلو علیہم آیاتی،
تاکہ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنیں، وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں اخلاق حمیدہ بتائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ رسول کی حیثیت معلم ہونے کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے ذمے صرف پہنچانا نہیں، نبی کے ذمے سمجھانا بھی ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ اب 3 آیتیں ہمارے سامنے آئی۔ نمبر 1 رسول مبلغ ہیں، نمبر 2 رسول مبین ہیں، نمبر 3 رسول معلم ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذمے تبلیغ ہے، اللہ کے نبی کے ذمے تبیین ہے، اللہ کے نبی کے ذمے تعلیم ہے۔ اللہ نے یہ باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مانو، امت میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے کہا نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے۔ فرمایا ان علیک الا البلاغ، اے پیغمبر ان کو اتنا بتا دو کہ میں نبی ہوں۔ مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانتے اگلی بات نہیں کرنی۔ ان کے لیے آپ صرف مبلغ ہیں، یہ آپ کو مانتے ہی نہیں، آپ کیا بات کریں گے؟ ان کو بتاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے، یہ تو بشر کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، آپ کے ذمے بتانا تھا یہ کلام خدا ہے، نہیں مانا، آپ کے ذمے پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ ان کو بتاؤ اگر صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ فرض ہے، ہم نہیں مانتے زکوٰۃ کو۔ فرمایا ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے بات پہنچانی تھی، آپ نے پہنچانے کا حق ادا فرمایا، اگلی بات نہیں کرنی۔ یہ ان کے لیے ہے جو رسول کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو کلام خدا نہیں مانتے، نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک بندے کو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو نبی مان لیا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا رسول اللہ میں نے مان لیا۔ نماز پڑھو، حضور پڑھوں گا۔ زکوٰۃ دو، یا رسول اللہ دوں گا۔ حج کرو، حضور ضرور کروں گا۔ اب یہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیسے پڑھے، کس وقت میں پڑھے؟ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ فرمایا اے پیغمبر یعلمہم الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم، جس نے آپ کو نبی مان لیا، آپ نے صرف قرآن پہنچانا نہیں، اب اسے سمجھانا بھی ہے۔ آپ نے صرف تبلیغ کرنی نہیں، ان کو تعلیم بھی دینی ہے۔ جو آپ کو نبی نہیں مانتا، جسے امت دعوت کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، انہیں اتنا بتا دو قرآن اللہ کی کتاب، جس نے مان لیا اسے یہ بھی بتاؤ یہ اللہ کی کتاب، اسے یہ بھی بتاؤ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں مانتا آپ صرف مبلغ ہیں، جو آپ کی نماز کو مانے اسے بتاؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ اب خلاصہ یہ نکلا اللہ کے نبی کی 2 حیثیتیں، ایک مبلغ ہونے کی، ایک مبین اور معلم ہونے کی، کیونکہ نبی کی امت میں 2 قسم کے افراد، ایک ابو جہل ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک عمر ہے، ایک مشرکین مکہ ہیں۔ جو نبی نہیں مانتے انہیں صرف بتانا ہے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، انہیں سمجھانا نہیں کیونکہ یہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ اور جو آپ کو نبی مان لے انہیں بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ ان علیک الا البلاغ کا تعلق امت اجابت سے نہیں ہے، امت دعوت سے ہے۔ ابو بکر سے نہیں ہے، ابو جہل سے ہے، عمر بن خطاب سے نہیں ہے، ابو لہب سے ہے، عثمان سے نہیں ہے، امیہ بن خلف سے ہے، علی المرتضیٰ سے نہیں ہے، عبداللہ بن ابی ابی سے ہے۔ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے جنہوں نے آپ کو نبی مانا، انہیں بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ اب امت کے ذمہ فیصلہ ہے، جو اس آیت کو پیش کریں وہ خود فیصلہ کریں، وہ امت دعوت میں ہے یا امت اجابت میں ہے۔ اگر امت دعوت میں ہے ان علیک الا البلاغ، رسول کے ذمہ پہنچانا تھا، پہنچا کر چلے گئے۔ ہم خود کو امت اجابت کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم حضور کو مبلغ بھی مانتے ہیں، رسول کو معلم بھی مانتے ہیں۔ رسول مبلغ یہ قرآن ہے، جب بتائیں گے قرآن ہے، یہ وہی مطلوب ہے، ہمارے لیے یہ بھی حجت ہے، ہم نے مبلغ تسلیم کیا۔ اور جب حضور آیت کا مطلب سمجھائیں گے جسے وہی غیر مطلوب کہتے ہیں، ہم اسے بھی حجت سمجھتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، حضور کو مبلغ ماننا یہ بھی قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کو معلم ماننا یہ بھی قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ہم حضور کو مبلغ بھی مانتے ہیں، معلم بھی مانتے ہیں۔ تو مبلغ کا تعلق ہر بندے کے ساتھ نہیں ہے،
یہ تو دیکھو اللہ فرما کیوں رہے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا اقیم الصلاۃ اسے کیا کہیں گے نماز کیسے پڑھو، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ایک بندہ کہتا ہے میں نماز کی فرضیت کا قائل ہوں، کیسے پڑھوں، رسول کہ میرے ذمہ تو پہنچانا تھا، میں نے تو پہنچا دیا، اب نہیں۔ ایک بندہ مدرسے میں داخلہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے اپنا کام کرے، ہم اس پہ کوئی سختی نہیں کرتے، لیکن جب مدرسے میں آ جائے مدرسے کا قانون یہ ہے، اس پہ عمل یوں کرنا ہے، نظم یہ ہوگا، اب علماء کی ذمہ داری، مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو قانون کو تسلیم کرے اسے صرف قانون بتائیں نہیں بلکہ قانون سمجھائیں، عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی بتائیں۔ تو ان علی کا الا البلاغ، اس کا تعلق حضور کا امت اجابت کے ساتھ نہیں ہے، امت دعوت کے ساتھ ہے۔ ہم خود کو امت اجابت کہتے ہیں، ہم حضور کو مبلغ بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو معلم بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے، ان کے اپنے ذہن کے مطابق دلائل میں قرآن کریم کی وہ آیات بھی ہیں جن کے اندر یہ مضمون آیا کہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے، تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن مکمل کتاب ہے، قرآن ایک جامع کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تو قرآن کریم کے بعد حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کو مکمل کتاب نہیں مانتے، تبھی تو کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کو مکمل کتاب سمجھتے تو حدیث کی طرف نہ جاتے۔ ہم چونکہ قرآن کو مکمل کتاب مانتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، کسی چیز کی ضرورت یا عدم ضرورت کا اندازہ، کسی چیز کی ضرورت یا عدم ضرورت کا احساس، اس کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک ہدف اور نمبر دو اپنے پاس موجود سرمایہ۔ کسی چیز کی ضرورت اور عدم ضرورت کا احساس یا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، نمبر ایک ہدف اور نمبر دو موجود سرمایہ۔ ہمارا ہدف ہے سبق پڑھانا، آپ کا ہدف ہے سبق پڑھنا، یہ ہمارا ہدف ہے۔ آپ وہاں تک بیٹھے ہیں، ہمارے پاس یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، صرف زبان اور گلا ہے، آیا ہم اپنی آواز بغیر سپیکر کے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہدف ہے وہاں تک آواز پہنچانا، سرمایہ ہے صرف آواز، سپیکر نہیں ہے۔ سپیکر کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کی متعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے یا اگر بغیر سپیکر کے پہنچ جائے، اس کا معنی یہ کہ سپیکر کی ضرورت، اس کا معنی یہ کہ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میری آواز نہیں جاتی اس کا معنی یہ کہ سپیکر کی ضرورت۔ آپ نے کسی علاقے کا سفر کرنا ہے، آپ نے جانا ہے لاہور آپ کا ہدف ہے، جیب میں پیسے کتنے 10,000 روپیہ، اس کا معنی یہ کہ آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت نہیں۔ جانا ہے لاہور، جیب میں پیسے کتنے 200 روپیہ، اس کا معنی یہ کہ آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کی ضرورت عدم ضرورت کا اندازہ دو باتوں سے، نمبر ایک ہم نے پہنچنا کہاں تک ہے، نمبر دو ہمارے پاس ہے کیا۔ کہتے ہیں قرآن کریم مکمل کتاب ہے، اس کے بعد مزید حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ہدف ہے شریعت پر عمل کرنا، ہمارا ہدف ہے ولادت سے لے کر وفات تک اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ الحم سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم۔ اگر یہ ہماری ضرورت کو پورا کرے اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں مسئلہ پیش آ جائے اور قرآن میں نہ ہو اس کا معنی یہ کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا قرآن نے یہ تو کہا اقیم الصلاۃ، لیکن نمازوں کے اوقات کون سے ہیں، پہلا وقت کون سا، آخری وقت کون سا، مستحب کون سا، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی کتنی، ظہر کی کتنی، عصر مغرب عشاء کی کتنی۔ ہمارا ہدف ہے اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کب پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں اور کیسے پڑھیں، قرآن کریم اس بارے میں خاموش ہے۔ اس کا معنی یہ کہ مزید ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، نصاب کیا ہے،
سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، قرآن کریم خاموش ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتے ہیں اتم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پورا کرو۔ طواف کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، کتنا رمل کریں، کتنا رمل نہ کریں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں کیسے، قرآن رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہدف ہے شریعت پہ عمل کرنا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جو روزمرہ ہمیں پیش آتے ہیں لیکن قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ قرآن کے بعد ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا سوال ذہن میں آئے گا، جب مزید ضرورت ہے، کیا تبیانا لکل شیء غلط ہے، تفصیلا لکل شیء غلط ہے؟ قرآن ایک جامع کتاب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ قرآن مکمل کتاب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ تفصیلا لکل شیء، اس کا انکار نہیں کرتے۔ قرآن جامع کتاب، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ کامل اور مکمل کتاب، اس کا انکار نہیں کرتے۔ پھر انکار کس کا؟ یاد رکھنا، ایک ہے قرآن کی آیت کا انکار اور ایک ہے آیت کے اس معنی کا انکار جو فریق مخالف نے کیا۔ ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، اس معنی کا انکار کرتے ہیں جو معنی آپ نے کیا۔ ان الحکم الا للہ، خوارج نے کہا، حضرت علی کے مخالفین نے کہا۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا تم نے قرآن ٹھیک نہیں پڑھا، فرمایا قرآن ٹھیک ہے، جو مطلب تم نے بیان کیا یہ مطلب غلط ہے۔ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بات ٹھیک ہے، مطلب غلط ہے۔ ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، جو جناب معنی کرتے ہیں، آپ نے جو مطلب بیان کیا اس مطلب کو تسلیم نہیں کرتے کہ تبیانا لکل شیء کا معنی حدیث کی ضرورت نہیں، تفسیرا لکل شیء کا معنی پیغمبر کی ضرورت نہیں، یہ معنی ٹھیک نہیں۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ جب قرآن کامل اور مکمل کتاب ہے، ہم نے کہا بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، قرآن کریم عقائد بھی دیتا ہے، قرآن کریم مسائل بھی دیتا ہے، قرآن کریم اخلاق کی بات بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم امت کو شخصیات کے حوالے بھی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو میری بات مانو۔ اللہ ہم نے قرآن اٹھایا، مسئلہ پیش آ گیا، ہمیں تو قرآن میں نہیں ملا، کدھر جائے؟ فرمایا اطیعوا الرسول، میرے رسول کی بات مانو۔ اللہ ہم نے حدیثیں کھولی، مسئلہ وہاں بھی نہیں ملا، کدھر جائیں؟ فرمایا اولی الامر منکم، علماء اور فقہاء کی بات مانو۔ اگر قرآن صرف اللہ کی بات کرتا، رسول کی بات نہ کرتا، علماء کی بات نہ کرتا، فقہاء کی بات نہ کرتا، آپ کا سوال بنتا کہ قرآن مکمل کتاب ہے، مسائل کیوں نہیں ملتے؟ ہم نے کہا نمبر ایک، قرآن نے عقائد دیے، قرآن نے مسائل دیے، قرآن کریم نے اخلاق دیے، اور اپنے بعد جن مسائل کی ضرورت تھی ان کے لیے اللہ نے افراد بھی دیے۔ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، معلم صاحب قانون بناتے ہیں، پھر بیان فرماتے ہیں میں ادھر ہوں، جب کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا، اگر میں نہ ہوں ناظم صاحب کو بتانا۔ معلم صاحب چلے گئے، آپ پریشان ہیں، کیا ہوا بھائی؟ مسئلہ پیش آ گیا، کس کو بتاؤں؟ معلم صاحب تو ہے نہیں، کس کی بات مانو؟ معلم صاحب تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں کیا معلم صاحب نے کوئی بات فرمائی تھی؟ جی بالکل فرمایا تھا۔ میں نہ ہوں تو ناظم صاحب کے پاس جانا، وہ کہیں گے کہ مولانا بات سمجھو۔ جب معلم صاحب نے خود فرما دیا میں نہ ہوں تو ناظم صاحب سے جانا، انہوں نے تو بات پوری فرما دی ہے۔ جب تک وہ ہوں گے بات وہ کریں گے، وہ نہیں ہوں گے فلاں استاد کریں گے۔ اللہ فرماتے میری بات مانو، اگر یہ فرماتے میرے علاوہ کسی کی نہ مانو، مسئلہ پیش آتا، ہم پریشان ہوتے۔ اللہ اپنی بات بھی کرتے ہیں، رسول کی بات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی معلومات کی حد تک بات کرنے لگا ہوں۔ اگر قرآن کریم نے اللہ نے آمنو فرمایا، آمنو باللہ فرمایا، رسولہ ساتھ فرمایا، اگر قرآن میں اللہ نے اطیع اللہ فرمایا، اطیع الرسول ساتھ فرمایا، پورے قرآن کریم میں میری معلومات کی حد تک ایک آیت بھی ایسی نہیں اللہ اپنی اطاعت کی بات کریں، رسول کی اطاعت کی بات نہ کریں، اپنی اتباع کی بات کریں، رسول کی اتباع کی بات نہ کریں۔ قرآن میں ایک جگہ بھی ایسا نہیں، اللہ جب بھی اپنی اطاعت کی بات کریں گے رسول کی ساتھ بات کریں گے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم میں ایک دو نہیں
کئی جگہوں پر اللہ نے تنہا رسول کی اطاعت کی بات کی ہے، اپنی اطاعت کی بات نہیں کی۔ اللہ کا اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر کرنا اور رسول کی اطاعت کے بغیر اپنا ذکر نہ کرنا، لیکن اپنی ذات کے بغیر رسول کی اطاعت کا ذکر کرنا، اس بات کی کھلی دلیل ہے مومن کے لیے جیسے اطاعت خدا ضروری، اطاعت مصطفیٰ بھی ضروری، اتباع خدا ضروری، اتباع مصطفیٰ بھی ضروری، تو قرآن کے مکمل ہونے کا معنی قرآن مسائل بھی دیتا ہے، عقائد بھی دیتا ہے، اخلاق کی بات بھی کرتا ہے، اور اپنے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں قرآن شخصیات بھی دیتا ہے۔ تو قرآن کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے قرآن امت کو لاوارث نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جیسے تورات اور انجیل نے مسائل تو دیے، شخصیات نہیں دیے، قرآن ایسی بات نہیں کرتا۔ قرآن نے عقائد بھی دیے، مسائل بھی دیے، شخصیات بھی دی ہیں۔ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، علماء اور فقہا کی بات مانو۔ تو قرآن کے کامل ہونے کا معنی یہ ہے قیامت کی صبح تک جتنے مسائل امت کو پیش آئیں گے اللہ نے کچھ مسائل قرآن میں دیے ہیں، اور باقی مسائل کے حل کے لیے اللہ نے امت کو افراد دیے ہیں۔ باقی مسائل کے حل کے لیے اللہ نے کیا دیے؟ امت کو افراد دیے۔ تو قرآن کریم کامل کتاب ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کامل ہونے کا یہ معنی کہ حدیث کی ضرورت نہیں، کامل ہونے کا یہ معنی کہ نبی کی ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن عقائد بھی دیتا ہے، مسائل بھی دیتا ہے، اخلاق بھی دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد امت کیا کرے گی؟ قرآن افراد بھی دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے، جن کے ہاں حدیث حجت نہیں ہے، حدیث پاک دلیل شرعی نہیں ہے، ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ بسا اوقات مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن اس مسئلے پر اللہ کے نبی کی حدیثیں دو ہوتی ہیں، روایات آپس میں ٹکراتی ہیں، روایات کا آپس میں تعارض ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک حجت اور دلیل نہیں ہے۔ مسئلہ ایک ہے، ایک حدیث کو دیکھیں تو کچھ ہے، دوسری کو دیکھیں تو کچھ ہے، آیتیں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تعارض کی وجہ سے حدیث پاک حجت نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں اگر آپ کے انکار حدیث کی بنیاد احادیث کا تعارض ہے، آپ حدیث کو حجت اس لیے نہیں مانتے کہ حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، آج آپ نے حدیث کا انکار کیا، کل آپ کسی تعارض کی بنیاد پر قرآن کا بھی انکار کریں گے، بنیاد غلط ہے نا۔ یہ حدیث پاک جو کہ آپس میں ٹکراتی ہیں اس لیے حجت نہیں ہے۔ اگر تعارض کی وجہ سے حدیث کو چھوڑنا ہے تو تعارض کی وجہ سے جی اہل حدیثوں کے عالم میں میاں نذیر حسین دہلوی، جنہیں وہ شیخ القل فی القل کہتے ہیں، میاں نذیر حسین دہلوی، ان کے پہلے شاگردوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام نبی، بعد میں اس نے اپنا نام غلام نبی ختم کر کے نام رکھا عبداللہ، جسے عبداللہ چکڑال بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مشہور منکر حدیث ہے اور پہلی بنیادوں میں سے ہے عبداللہ چکڑال بھی، اصل نام اس کا غلام نبی تھا، لیکن حدیث پاک کے بوجھ کی وجہ سے اس نے غلام نبی نام ہی ختم کیا، نام ہی عبداللہ رکھا ہے۔ یہ جب میاں نذیر حسین دہلوی کے پاس پڑھتا تھا، انہوں نے اس کو سبق یاد کرایا کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اور ائمہ کی تقلید کرنا یہ مشرکین مکہ کا وتیرہ اور عادت ہے۔ حضور کے دور کے جتنے مشرک تھے وہ سارے کے سارے مقلد تھے۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ اس نے اس کو سبق یاد کرایا، سبق یاد ہو گیا۔ اب پہلے وہ فقہ کو حدیث کے خلاف کہتا تھا، جب سبق یاد ہو گیا تو حدیث کو قرآن کے خلاف کہنا شروع کیا۔ اس کو سبق یہ پڑھایا گیا تھا کہ حضور کے دور کے مشرکین کون تھے؟ مقلد۔ جب سبق یاد ہو گیا اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اس تفسیر میں اس نے عبداللہ چکڑالوی نے لکھا کہ حضور کے دور کے جتنے بھی مشرک تھے وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے، اور اس سے بھی اگلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ بھی اہل حدیث تھا۔ سبق یاد ہو گیا نا؟
جو بنیاد تم نے پڑھی تھی یاد ہوگی کیوں؟ کہتے حضرت موسیٰ بات کرتے تھے تورات کی اور فرعون حضرت یوسف کی حدیثیں بیان کرتا تھا. قرآن کے مقابلے میں حدیثیں پیش کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ فرعون کے دور کی بات ہے. اب اس کو سبق یاد ہو، اس نے سنایا ہے اور بڑا اچھی طرح سنایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کے انکار حدیث کی بنیاد یہ ہے کہ حدیثیں آپس میں کیا ہیں؟ ٹکراتی ہیں. ایک مسئلہ ہے حدیثیں دو ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو بسا اوقات کبھی کبھی ایک چیز کے متعلق قرآن کریم کی آیات میں بظاہر تعارض ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیات میں بظاہر، یہ بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن کریم کی آیات کا حقیقی تعارض نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمیں تعارض نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے، بظاہر تعارض نظر آتا ہے. اگر تعارض کی بنیاد پہ آج حدیث چھوڑی ہے تو کل کو تعارض کی بنیاد پہ قرآن کی آیتوں کو بھی کیا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کس چیز کے رب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کے رب ہیں؟ آیت نمبر 1 رب المشرق والمغرب. اس آیت کریمہ نے بتایا کہ اللہ مشرق کے بھی رب، اللہ مغرب کے بھی رب. اس سے پتہ چلا کہ مشرق بھی ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے. دوسری آیت 27 پارے میں رب المشرقین و رب المغربین تسریہ. اس سے پتہ چلا کہ مشرق بھی دو ہے، مغرب بھی دو ہے. تیسری آیت 29 پارے میں رب المشارق والمغارب. اس سے پتہ چلا کہ مشرق بھی کئی ہیں اور مغرب بھی کئی ہیں. اب مشرق ایک، مشرق دو، مشرق تین یا تین سے زیادہ. مسئلہ ایک ہے آیتیں تین طرح کی. کیا ہم اس تعارض کی بنیاد پہ قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. ہم اب جائیں گے مفسرین کے دروازے پر، وہ اصول تفسیر کی روشنی میں بتائیں گے رب المشرق والمغرب اس سے مراد ہے جہت مشرق جہت مغرب. رب المشرقین و رب المغربین اس سے مراد ہے سردی اور گرمی. سردی کے اندر سورج اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمی کے اندر تھوڑی جگہ بدلتا ہے. تو مشرقین سے مراد سردی اور گرمی ہے. رب المشارق و رب المشارق والمغارب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج روزانہ تھوڑی سی جگہ تبدیل کر کے طلوع ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی جگہ تبدیل کرتا ہے، ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا. تو مشرق کا معنی سمت مشرق، مشرقین کا معنی سردی اور گرمی، اور مشارق کا معنی روزانہ کے سورج طلوع ہونے کی جگہ. ہم نے کہا بظاہر تعارض تھا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، ہم نے مفسرین سے پوچھا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے تمام آیتوں پر عمل کیا. قیامت کے دن کتنا لمبا ہوگا، کتنا طویل ہوگا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اس آیت کریمہ نے بتایا اللہ کے ہاں ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر. دوسری آیت کریمہ نے بتایا مقدارہ 50,000 سنۃ، اس ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر. اب دن کتنا لمبا ہوگا؟ ایک آیت نے بتایا 1000 سال، ایک آیت نے بتایا 50,000 سال. تعارض ہو گیا. کیا قرآن کو چھوڑ دیں؟ ہم کہتے ہیں نا قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، مفسرین کے دروازے پہ جائیں گے. انہوں نے ہمیں بتایا قیامت کا دن اس کی مدت ایک جیسی ہوگی، مدت لمبی یا کم نہیں ہوگی، طویل یا کم نہیں ہوگی، بلکہ لوگ کئی طرح کے ہوں گے. کسی بندے کے لیے قیامت کا دن اتنا ہوگا جیسے دو نمازوں کے درمیان وقفہ. کسی بندے کے لیے وہ دن اتنا لمبا ہوگا جیسے 1000 سال. کسی کے لیے اتنا لمبا جیسے 50,000 سال. کیوں؟ اس لیے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے خوشی کا دن ہے. آج اللہ کا دیدار کروں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، حساب و کتاب کے بعد اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ خوش ہوگا. اور یہ انسانی فطرت ہے صوفی صاحبان، یہ انسانی فطرت ہے. خوشی کا زمانہ جتنا بھی لمبا ہو وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے، اور غم کا زمانہ جتنا بھی تھوڑا ہو وہ لمبا محسوس ہوتا ہے. آپ سبق میں بیٹھیں 1 گھنٹہ بھی 10 گھنٹوں کے برابر لگتا ہے، کیونکہ غم کا زمانہ ہے، غم کا دور ہے، یہ تھوڑا بھی زیادہ لگتا ہے. اور چھٹی کے 15 دن بھی ہوں کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کل گئے تھے آج واپس آ گئے. کیوں؟ وہ خوشی کا زمانہ ہے. تو انسانی فطرت ہے، خوشی کا زمانہ لمبا بھی ہو تو تھوڑا لگتا ہے، اور غم کا زمانہ تھوڑا بھی ہو زیادہ لگتا ہے. قیامت کے دن کفار کے لیے ایسے ہوگا جیسے 50,000 سال، اور مومنین کے لیے بعض کے لیے ایسا جیسے 1000 سال.
بعض کے لیے ایسا جیسے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت ایتوں میں تعارض تھا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، مفسرین سے پوچھا، انہوں نے تعارض ختم کیا، ہم نے دونوں ایتوں پہ عمل کیا۔ اسی طرح اگر احادیث میں تعارض آ جائے ہم کوشش کرتے ہیں تطبیق دینے کی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو۔ اگر تطبیق نہیں ہوتی پھر یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ بھی نہ ہو سکے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے۔ اگر تفسیر کے اندر مفسرین پر اعتماد کر کے قرآنی آیات کے تعارض کو ختم کیا جا سکتا ہے، قرآنی آیات کو چھوڑا نہیں جاتا، تو احادیث میں بھی اگر تعارض ہو جائے محدثین پر اعتماد کر کے تعارض کو ختم کرنا چاہیے، حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری تعارض اگر حدیثوں میں ہے تو ظاہری تعارض قرآن کی آیات میں ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نہ قرآن کی آیات کو چھوڑتے ہیں، تعارض کو ختم کر کے آیات پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، تعارض کو ختم کر کے حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تعارض کے باوجود وہی مطلوب قرآن بھی حجت ہے، تعارض کے باوجود وہی غیر مطلوب حدیث پاک یہ بھی حجت ہے۔ تعارض کو ختم کرتے ہیں یا چیز کا انکار کرتے ہیں؟ تعارض کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات درمیان میں آ گئی، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ خوشی کا زمانہ جتنا بھی زیادہ ہو تھوڑا لگتا ہے، اور تکلیف کا زمانہ جتنا بھی تھوڑا ہو وہ زیادہ لگتا ہے۔ آپ اس پہ تھوڑی سی بات سمجھیں، اصل تو مسئلہ آگے آئے گا لیکن شاید یہ بات رہ دے، اس کو یہاں میں نمٹا دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، مذاہب اربعہ کا متفق علیہ عقیدہ، امت کا متواتر 1400 سالہ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ وفات کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اپنی اپنی قبور میں حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نبی کے روح اور جسم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے ساتھ اللہ حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اس حیات کو نہیں مانتے، اس حیات کا انکار کرتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق ان کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کریم کے 30 پارے کے 30 رکوع کی دوسری آیت، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں مگر چونکہ تھوڑا میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں۔ کہتے حضرت عزیر گزر رہے ہیں، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دی، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ فرمایا کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا بعض حصہ۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، دن یا دن کا حصہ نہیں، آپ تو 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ استدلال، حضرت عزیر گزرے، حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں، 100 سال تک موت کے بعد رہے۔ اگر موت کے بعد زندگی ہوتی ہے تو بتا دیتے نا کہ اے اللہ میں 100 سال ٹھہرا ہوں، نہیں بتایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے زندہ نہیں ہے، آپ کہتے زندہ ہے، کتاب اللہ کہتی حیات نہیں ہے، آپ رجال اللہ کی بات کرتے ہیں، افراد کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے موت کے بعد کسی قسم کی حیات نہیں ہے۔ اگر حیات ہوتی تو حضرت عزیر ضرور بتا۔ استدلال سمجھ آ گیا؟ استدلال سمجھ آ گیا؟ جواب سنیے۔ میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ گزرنے والے کون تھے، نہیں جاتا میں اس بحث میں۔ اگر حضرت عزیر تھے، میں اگلی بات میں بھی نہیں جاتا کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگر گزرنے والے واقعی حضرت عزیر تھے، میں نہیں تفصیل میں جاتا کہ جانے والے حضرت عزیر تھے یا کوئی اور تھے، اگر وہی تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، یہ الگ بات ہے۔ علی سبیل التسلیم، میں ان کی بات مانتے ہوئے تسلیم کرتا ہوں کہ گزرنے والے حضرت عزیر اور حضرت عزیر اللہ کے نبی۔ اچھا جب نبی ہیں تو بتایا کیوں نہیں؟ ان کا استدلال بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ نے پوچھا کم لبثت تو حضرت عزیر نے بتایا یا نہیں بتایا؟ جی حضرت عزیر نے بتایا یا نہیں بتایا؟ آپ کہتے تھے کہ اگر زندہ تھے تو صحیح کیوں نہیں بتایا؟
میرا سوال یہ ہے کہ اگر زندہ نہیں تھے تو بتایا کیوں ہے؟ کیوں بتایا؟ فرمان اللہ مجھے کیا پتا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مجھے تو نہیں پتا، میں تو مردہ تھا۔ حضرت عزیر نے بتایا ہے، ہاں یوں کہو صحیح نہیں بتایا۔ ہاں اب سوال بنے گا حضرت عزیر زندہ تھے تو صحیح کیوں نہیں بتایا؟ ہم کہتے ہیں کسی بندے کا جواب دینا اور جواب صحیح نہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے پاس علم کلی نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ زندہ نہیں ہے۔ کسی سوال کا جواب دینا اور جواب صحیح نہ دینا یہ عدم حیات کی دلیل نہیں، یہ دلیل ہے کہ بندے کے پاس علم کلی نہیں ہے۔ آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کو مدرسے میں پڑھتے ہوئے کتنے دن کتنے گھنٹے ہو گئے، آپ نہیں بتا سکتے، اس کا کیا معنی ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں؟ آپ سوال حل کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، سوال کا جواب صحیح نہیں ہوتا، ممتحن کچھ پوچھتا ہے، ہم کچھ لکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ کوئی بھی پوچھے ائمہ کے اختلاف لکھے تو ہمارے ہم متعین ہے، امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، ایسا نہیں صاحب بھائی ان 12 دنوں میں، ان 6 دنوں میں طلباء جتنا اجتہاد فرماتے ہیں ائمہ اربعہ نے پوری زندگی بھی نہیں کی، اور امام شافعی تو تڑپتے ہوں گے کہ کون کون سے کام میرے ذمہ لگا دیے گئے، میں نے کہے بھی نہیں تھے وہ بھی میرے کھاتے ڈالتے تھے۔ تو آپ سوال کا جواب صحیح نہ دیتے، اس کا معنی کیا زندہ نہیں ہے؟ تو اگر حضرت عزیر زندہ نہیں تھے تو جواب کیوں دیا؟ ہاں یوں کہو دیا ہے، صحیح نہیں دیا۔ جواب دینا اور صحیح نہ دینا یہ علم کلی کے نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، حیات کے نہ ہونے کی دلیل دوسری بات سمجھ۔ حضرت عزیر تھی، اللہ کے نبی تھی، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ حضرت عزیر نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف چلیں، 18واں پارہ سورۃ مومنون ختم ہو رہی، آخری رکوع۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کفار سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ابو جہل دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرا تھا؟ وہ کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم۔ حضرت عزیر فرماتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم۔ مشرکین اور کفار کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو اگر یہ دلیل عدم حیات کی ہے، سوال یہ ہے کہ ابو جہل کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ وہ تو دنیا کے بارے میں بتا رہا ہے، کیا وہ یہاں پہ ایک دن ٹھہرا تھا؟ ابو جہل دنیا میں ایک دن ٹھہرا تھا، وہ تو کہہ رہے لبثنا یوما او بعض یوم۔ اگر حضرت عزیر لبثت یوما او بعض یوم فرمائے یہ دلیل عدم حیات کی ہے تو لبثنا یوما او بعض یوم مشرکین کہیں گے تو کیا یہ بھی دلیل عدم حیات کی ہے؟ اگر عدم حیات کی دلیل یہ ہے تو سزا کیوں ہے، عذاب کیوں ہے، جہنم کیوں ہے؟ وہ تو زندہ ہی نہیں تھے، جب زندہ نہیں تھے عذاب کس بات کا؟ اب بات سمجھنا، حضرت عزیر موت کے بعد ٹھہرے ہیں برزخ میں، موت کے بعد ٹھہرے ہیں قبر میں، موت کے بعد زمانہ تھا عالم برزخ کا۔ مشرکین مکہ ٹھہر کر گئے دنیا میں، انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، اللہ نے یہاں کا پوچھا۔ حضرت عزیر نے برزخ کی زندگی گزاری، اللہ نے حضرت عزیر نے وہاں کا بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یہ قبر یہ جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ دوسری حدیث میں فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کی جنت یہ ہے، مومن کی جنت قبر ہے۔ کافر کی خوشی کی جگہ یہ، مومن کے لیے خوشی کی جگہ برزخ۔ کافر یہاں پہ خوش، مومن قبر میں خوش، اس کی جنت یہ، نبی کی جنت وہ ہے۔ مشرکین یہاں رہ کر گئے، اگرچہ 60 سال رہے، 70 80 سال 90 100 سال رہے، چونکہ اپنی جنت میں رہ کر گئے۔ خدا نے پوچھا کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ ان کا زمانہ یہ خوشی کا، وہ تکلیف کا، کہا لبثنا یوما او بعض یوم، خوشی کا زمانہ جتنا بھی لمبا ہو تھوڑا لگتا ہے۔ ابو جہل کی جنت یہ تھی، کہا ایک دن، یہ دن کا بھی بعض حصہ ٹھہرا، وہ اس کا مطلب یہ نہیں اتنا عرصہ ٹھہرا، مطلب یہ ہے اس کے لیے خوشی کا زمانہ یہ۔ حضرت عزیر تھے، اللہ کے نبی تھے، علی سبیل تسلیم بات کرتا ہوں، حضرت عزیر تھے، اللہ کے نبی تھے، موت کے بعد
برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی گزاری، وہ نبی کے لیے جنت، وہ نبی کے لیے خوشی۔ جب وہاں سے واپس دنیا میں آئے، چونکہ جنت میں رہ کر آئے تھے، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے، فرمایا لبثت یومن او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا بھی بعض حصہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے بعض یومن او بعض یوم کہا جنت میں رہنے کی وجہ سے، انہوں نے یومن او بعض یوم کہا جنت میں رہنے کی وجہ سے۔ اب یہ دلیل عدم حیات کی نہیں ہے، جواب صحیح تھا، لیکن مطلب یہ تھا یہ خوشی کا زمانہ لمبا بھی ہو تھوڑا محسوس ہوتا ہے، وہ خوشی کا زمانہ جتنا بھی لمبا ہو تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عزیر زندہ تھے لیکن جنت میں رہتے تھے، دن یا دن کا بعد حصہ فرمایا۔ ابو جہل زندہ تھا، اس جنت میں تھا، لبسنا یومن او بعض یوم کہا، جواب اس کا بھی غلط، جواب ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے دستور کے مطابق، تمہارے سوال کے مطابق جواب دونوں کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن لبسنا یا لبستو اس لیے فرمایا وہ اپنی جنت میں، یہ اپنی جنت میں، جنت کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو تھوڑی محسوس ہوتی ہے، خوشی کا زمانہ جتنا بھی طویل ہو تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ ابو جہل یہاں تھا، لبسنا کہا ہم اسے یہاں پہ زندہ مانتے ہیں۔ حضرت عزیر برزخ میں تھے، لبستو فرمایا ہم انہیں بھی زندہ مانتے ہیں، ان کی زندگی یہ بھی اپنی جگہ، حضرت عزیر کی زندگی اپنی جگہ پہ، اگرچہ جواب ٹھیک نہیں ہے، ہم ابو جہل کی یہ زندگی تب بھی مانتے ہیں، اس لیے موت کے بعد جہنم کے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عزیر کا جواب بھی اگرچہ صحیح نہیں تھا، تمہارے دستور کے مطابق، تمہارے اصول کے مطابق ہم انہیں بھی زندہ مانتے ہیں، یہ جواب ٹھیک نہ ہو یہ یہاں پہ زندہ، حضرت عزیر کا جواب وہاں ٹھیک نہ ہو، نبی تب بھی قبر میں زندہ۔ دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، خوشی کا زمانہ جتنا بھی لمبا ہو تھوڑا محسوس ہوتا ہے، وہ جنت میں رہ کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بل لبثت مئات عام۔ حضرت عزیر جہاں رہ کر آئے تھے وہ جگہ کون سی تھی؟ برزخ، عالم قبر، عالم برزخ تھی۔ اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے، تو جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں کا بتائیں گے نا، جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں کا بتائیں گے۔ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا عزیر نہیں میں نے وہاں کی بات نہیں، میں نے یہاں کی بات کی ہے۔ لبثت مئات عام، تم ایک دن یا دن کا بعض حصہ نہیں، تم تو دنیا کے 100 سال ٹھہرے۔ لبثت یوما او بعض یوم یہ قبر کے اعتبار سے ہے، بل لبثت مئات عام یہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ حضرت عزیر اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اللہ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ظاہری تعارض کے باوجود ہم احادیث کا انکار نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ تعارض کو ختم کرتے ہیں، محدثین پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر تعارض کی وجہ سے حدیث میں انکار کرنا ہے تو ظاہری تعارض کی وجہ سے طور کو